یہ سارے وہ پہلے 7 پوائنٹ ایجنڈا لے کے آیا، پھر جن کو سب چور کہا تھا ان کو اپنے گلے لگایا، پھر ان کے ذریعے اس نے حکومت کی. یہ سارا تماشا اس نے کیا؟ اس نے صرف اپنی اقتدار کو طویل دینے کے لیے، اپنی اقتدار میں رہنے کے لیے اور اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے کی. شاہ صاحب، آپ کس طریقے سے دیکھیں گے فورن پالیسی پہ؟ آپ کی پارٹی اکثر تنقید کرتی ہے، آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ لیگیسی وہی فالو کی جا رہی ہے. اگر پاکستان کے انٹرسٹ میں کوئی چیز غلط ہے تو ہمیں کھل کر سچ بول کر دنیا کو بتانا چاہیے، یا اس میں ہمیں کچھ طریقے سے اس بات کو ہینڈل کرنا چاہیے؟ کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں کسی حکومت کی؟ دیکھیں جی، مجبوریاں بھی آج کل چونکہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گیا، مجبوریاں بھی تھوڑی بہت ہوتی ہیں ضرور، لیکن ایسی مجبوریاں جو ہیں وہ کسی کام کی نہیں، اور نہ ان مجبوریوں کو ان کا کوئی لحاظ یا خیال رکھنا چاہیے کہ جو مجبوری کسی ملک کی ساورنٹی پر ڈائریکٹ زد ڈالتی ہو. اس لیے پاکستان کی فارن پالیسی کی آج بھی ضرورت ہے کہ اس کو، بڑی بار میں کہہ چکا ہوں کہ اس کو ریویو کیا جائے. یہ پچھلے 9-10 سال سے جو، اور ابھی محترمہ کا آپ انٹرویو سنا رہی تھی اور جب وہ کہہ رہے تھے کہ جی ملیٹنسی جو ہے وہ بلائنڈ آئی کے بغیر نہیں پرورش پا سکتی، یہ وہ اب دیکھیں نا جی، اگر اس ملیٹنسی کا، اگر ان کا اشارہ کہیں کشمیر کے بارے میں ہے تو کشمیر کے ملیٹنٹس تو کشمیر کے علاقے سے وہ اپنی جدوجہد، جہاں پر ظلم ہوگا، جہاں پر تشدد ہوگا، کوئی بھی اسٹیٹ پاور، اب ہندوستانی اگر کشمیر کے علاقے میں وہ کرتے ہیں اور وہاں پہ اگر ملیٹنٹس پیدا ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے پاکستان کی شہری کیا پوری دنیا کی شہری دعا کریں گے ان کے لیے. مطلب اسی طرح اگر رشین انویژن ہوتا ہے افغانستان میں، اور اگر آج نیٹو فورسز وہاں پر آ گئی ہیں، اور اگر پاکستان یا پاکستان کے عوام یہ کہیں کہ وہ امریکہ وہاں سے نکل جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی اس ملیٹنسی کو ہوا دینے والی بات نہیں ہے. ہاں، ایز اے میٹر آف پالیسی، اسٹیٹ کی پالیسی کے طور پہ جس طرح کو مشرف صاحب پہ الزام ہے، مجھے نہیں پتا کیونکہ فیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے، لیکن ان پر یہ الزام ضرور ہے کہ امریکن ان کو ڈالر کی امداد بھی دیتے تھے اور ساتھ ان کو گلہ بھی کرتے تھے. یہ تو پتا ہوگا مشرف صاحب کو یا امریکہ کو. لیکن یہ بات بڑی واضح ہے اور آج اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان اپنی فارن پالیسی کو ریویو کرے، دوستوں کے ساتھ دوستی مزید پکی کرے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن دوستوں کو اپنا ماسٹر نہ بنا لے اور تمام اپنی فارن پالیسی جتنی بھی ہے اس کا ڈرافٹنگ جو دفتر ہے وہ واشنگٹن میں نہ رکھے، اس کا دفتر اسلام آباد میں شاہ صاحب، مجھے ہمایوں صاحب سے ایک دو اہم سوال بھی پوچھنے ہیں، مگر آپ کو میں ایک اور بات بتانا چاہوں گی کیونکہ وقت کم ہے، وہ کلپ میں نہیں چلا سکتی اس وقت. ایک اور انٹرویو میں پرویز مشرف صاحب نے ابھی ریسنٹ انٹرویو میں خاص یہ بات کہی ہے اس وقت کی حکومت کے لیے کہ اگر محترمہ بینظیر بھٹو زندہ ہوتی تو شاید وہ الیکشن میں جیت ہی نہ پاتی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ her party got a lot of sympathy votes. ان کو یہ اس بات کو وہ سمجھتے ہیں بڑا کلیئرلی کہ سمپتھی ووٹ کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی، اور اگر یہ الیکشن محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی میں ہوتا تو شاید یہ پارٹی نہ جیت سکتی. جب اتنی ہم نے محترمہ کے خیالات سن لیے تھے ان کی حکومت کے بارے میں، ان کے خیالات ابھی ایسے ہیں، پھر کیوں اس وقت کی حکومت کھل کر کوئی ایکشن نہیں لے سکتی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ بڑی واضح ہے کہ اس وقت کی حکومت محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت نہیں ہے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو کہ پاکستان کا اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن ایک بہت بڑا اثاثہ تھی، بہت بڑی لیڈر تھی. ان کی اسیسینیشن کے بعد آج کی حکومت کو میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت نہیں کہتا، یہ ان لوگوں کی حکومت ہے. اور اس وقت جنرل مشرف صاحب کی حکومت تھی، اور جنرل مشرف صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ وہ نہیں جیت سکتی تھی تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ وزن ہے. وزن وہ یہ ہے کہ چونکہ جنرل مشرف صاحب پر ان کی اپنی پارٹی کے بہت سارے لیڈروں، مثلا چودھری شجاعت صاحب جیسے لیڈروں نے ان پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے الیکشن ریگنگ کی تھی. چودھری شجاعت نے کہا کہ مجھے انہوں نے ہرایا ہے جنرل مشرف صاحب نے. اب اگر جنرل مشرف صاحب کا کوئی میکانزم تھا اس قسم کا، اور جو کہ 2000 یہ 8 کے الیکشن ہے، کہ جو بات چودھری صاحب نے کی اس میں وزن ہے کہ کیا خود پرویز مشرف صاحب نے ہرایا ہوگا ان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جنرل مشرف صاحب کا یہ سیکنڈ الیکشن تھا، جنہوں نے ملک کے فیئر الیکشن ہوئے ان کا تیا پاشا کر دیا ہے، تو 2002 کے اور 2008 کے الیکشن کو آج بھی یہ وہ الیکشن جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. اور بالکل ہم تو فیلڈ کے لوگ ہیں، وہ بالکل ریگڈ الیکشن تھے، وہ کوئی فری فیئر اور جسٹ الیکشن نہیں تھے. ٹھیک ہے. ہمایوں صاحب کے پاس آؤں گی. ہمایوں صاحب، وقت ختم ہو رہا ہے، باتیں آپ سے میں بہت ساری کرنا چاہی تھی.
दोबारा आपने खुद से कहा कि बहुत से मसाले हैं, बिलाशुबा का एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप क्या समझते हैं? अभी वही जुडिशरी मौजूद है जिससे परवेज मुशर्रफ साहब की टसल हुई, मिसिंग पीपल का मामला अभी तक वहीं पर मौजूद है। क्या लेगेसी होगी अगर कभी हम बात करेंगे, या इस पार्टी का क्या नजरिया हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो जो बातें हम सुनते हैं उसमें एनआरओ हमें उनकी पॉलिसी नजर आती है, मिसिंग पीपल और फॉरेन पॉलिसी, वॉर ऑन टेरर उनकी लेगेसी नजर आती है। आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, लेगेसी में मैंने चंद अच्छी बातों का तरफ भी इशारा किया। आपने कुछ ये जो बातें बताई हैं ये बहरहाल मौजूद हैं। बिजेंजो साहब हमारे पुराने कॉलीग हैं, उन्होंने अपने तासरात दिए हैं। लेगेसीज तो हमेशा जी कंट्रोवर्शियल होती हैं। किसी सियासतदान की लेगेसी एब्सोल्यूट क्लियर कट नहीं होती और सारी अच्छी चीजों पर मबनी नहीं होती। जनरल मुशर्रफ ने अपना फैसला करना है। अगर उन्होंने इस मुल्क की सियासत में आना है तो उनको कूदना पड़ेगा। तो मुझे कुछ अच्छी बातें बताएं, और कोई ऐसी बात है जिसको आप कह सकें फख्रन के हमारी हुकूमत की अच्छी लेगेसी रही। आपने कोई मेंबरशिप तो नहीं ले ली? नहीं, मैं उनको मौका दे रही हूं। नहीं जी, मैंने किसी कोई मेंबरशिप मेरी नजर में इकोनॉमी पाकिस्तान की जो हमारे 5 साल थे 2002 से 2007, इसमें आज तक इतनी बेहतर इकोनॉमी इस मुल्क की नहीं हुई। मीडिया को जो आजादी मिली वो इस दौर में हुई। मीडिया की आजादी तो मीडिया वालों का वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो उस दौर में आई। इसमें अच्छी चीजें भी हैं, हमसे गलतियां भी हुई। ऑब्वियसली मार्च 9 का जो एक्शन हुआ वो बूमरैंग किया, बहुत गलत साबित हुआ। लाल मस्जिद जो है वो सबके सामने है, हमें बहुत अफसोस है उस इंसिडेंट का। 3 नवंबर को जो करना पड़ा मुशर्रफ साहब को, आई थिंक कि ये जो सारी डील हो रही थी पीपल पार्टी से वो सही प्लान नहीं हो सकी। उनको चाहिए था कि जो भी उनकी पीपल पार्टी से डील हुई थी उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की शक्ल दे देते ताकि 3 नवंबर का एक्शन न करना पड़ता। और मीर हासिल बिजेंजो साहब, मैं बड़ी माजरत के साथ आप लोगों से और बहुत सारी बातें करने को दिल चाहा है मगर वक्त की कमी है। नाज़रीन, बड़े से कहानियां सुनाई जाती हैं। एक हुआ था राजा के नाम से, वंस अपॉन अ टाइम के नाम से, मगर पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर कहानियां सुनाई जाती हैं कि एक होता था जनरल। इसी तरह हमने बड़े माजी में जनरल्स की कहानियां सुनी। परवेज मुशर्रफ साहब की कहानियां हम अभी से ही सुनने लगे हैं, और उन कहानियों में ऐसी ऐसी कहानियां शामिल हैं जिनको सुनकर लोग यकीनन अपनी उंगलियां अपने मुंह में दाब लेते हैं, मगर उनको कौन चेक करेगा कौन सच है कौन सी गलत है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी की कोई लेगेसी परवेज मुशर्रफ साहब ने नहीं छोड़ी। यही कह सकते हैं एक हुआ करता था नैब। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम के वक्त खत्म होता है। फरिया रीस को, मेरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।